پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس نے زیارت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی طرف توجہ نہیں فرمائی بلکہ اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون سا ایسا عمل سرزد ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں تجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور ہم کو تو علماء نے یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو اتنا زیادہ پہچانتے اور جانتے ہیں جتنا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں جانتا، اس سے بھی زیادہ نبی اپنے امتی کو جانتے ہیں، پھر آپ مجھے کیوں نہیں پہچانتے؟ فرمایا اس لیے کہ تم درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے یاد جو نہیں کرتے، اس لیے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں روزانہ آقا کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پیش کروں گا۔ اس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک ہفتہ گزرا تو اس نے دوبارہ خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اب کی بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے اور فرمایا کہ اب میں تجھے جانتا بھی ہوں اور کل قیامت والے دن اس درود پاک کی برکت سے تیری شفاعت بھی فرماؤں گا۔ تو درود پاک یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، درود پاک اتنا بڑا عمل ہے کہ کل قیامت والے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے اور پیاس کی وجہ سے ان کو پانی کہیں بھی نہ ملے گا، نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر پہ بیٹھ کے اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، لیکن پانی کن کو پلائیں گے؟ جن کو نبی پاک پہچانیں گے صرف ان کو ہی پانی پلائیں گے۔ اور پہچانیں گے کن کو؟ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے ان کے درود کی وجہ سے میں ان کو حوض کوثر پر پہچان لوں گا اور ان کو پیاس کے اندر آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، کتنا وقت ہوتا ہے، یہ مہینہ بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی، لیکن ہم حدیثیں سنتے ہیں، درود پاک کے فضائل سنتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے کا ہمارا معمول نہیں ہوتا۔ ہم شاید ایک بات کو سن کے دوبارہ بھلا دیتے ہیں، گویا کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لیکن اس درود پاک کا فائدہ ہم کو جا کے قبر میں نظر آئے گا کہ جب سارے لوگ، دوست احباب، رشتہ دار پیچھے رہ جائیں گے اور درود والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں آ کے بھی ہمیں اپنا جلوہ دکھا رہے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہ ایک بار خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبے کا طواف کرتے کرتے ان کی نظر ایک ایسے بندے پہ پڑی جو صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، جب میرا آخری وقت آئے، جب میری روح میرے جسم سے پرواز کرنے کا وقت آئے تو اس وقت میرا ایمان سلامت رکھنا، میری زبان پہ کلمہ جاری رکھنا۔ وہ صرف یہی دعا کر رہا تھا۔ اور لوگ تھے، کوئی بندہ اولاد مانگ رہا تھا، کوئی رزق میں برکت مانگ رہا تھا، کوئی بندہ پریشانیوں کا حل مانگ رہا تھا، ہر بندہ اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول، لیکن یہ بندہ صرف ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو میرا ایمان سلامت رکھ، موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما۔ اور یاد رکھیے کلمہ طیبہ
اور ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے چلا جانا، یہ انسان کے پاس سب سے بڑی عظیم دولت ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ میرے عید کا دن وہ ہوگا جب کہ میں ایمان لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں، ایمان کے سوداگر اور شیاطین جو ایمان برباد کرنے والے ہیں، ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں، وہ ہر انسان کے پیچھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایمان کو چھین لیا جائے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ کیا کرتا کہ صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ۔ اس بزرگوں نے اس بندے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تیرے پاس کوئی اور دعا نہیں کہ جو تو رب سے مانگ سکے؟ وہ کہنے لگا کہ سب سے بڑی دعا ہی یہی ہے کہ اگر بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا اور وہ بھائی 30 سال تک فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جامع مسجد میں اذان دیتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 30 برس تک 5 وقت کی اذان بغیر معاوضے کے مسجد کے اندر دیتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو ہم نے اسے کہا بھائی کلمہ پڑھو، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں اسلام سے بیزار ہوں معاذ اللہ۔ اس نے قرآن منگوایا اور کہنے لگا کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ 30 سال اذان پڑھنے والا، 30 سال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اور حال کیا ہوا کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد ہو گیا، قرآن کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر فرمایا، کہنے لگا کہ میرا ایک اور بھائی بھی تھا، اس بھائی نے بھی 30 سال تک اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر فی سبیل اللہ اذان دی، 30 سال تک۔ پھر اس کا آخری وقت آیا، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ آخری وقت اس نے قرآن منگوایا اور کہنے لگا کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ اس کا بھی ایمان برباد ہو گیا۔ اس لیے کہنے لگا کہ مجھے کسی اور دعا کی ضرورت نہیں، میں صرف اسی لیے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ جس طرح میرے 2 بھائیوں کا ایمان برباد ہوا، رب کرے کہ میرا ایمان قیامت تک سلامت رہے، قبر میں بھی ایمان لے کر جاؤں، حشر میں بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ ان بزرگوں نے اس بندے سے پوچھا کہ تیرے بھائی اتنے نیک، اذان دینے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، پھر ان کا برا خاتمہ کیا ہوا؟ کون سی ایسی برائی ان کے اندر موجود تھی؟ وہ کہنے لگا کہ وہ نامحرم عورتوں سے دوستی کرنے والے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرنے والے تھے، ناجائز چیزوں کو دیکھنے والے اور نامحرم عورتوں کے ساتھ دوستی کرنے والے تھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے بھائیوں کا جو ایمان برباد ہوا وہ ان کے ان گناہوں کا سبب تھا، لہٰذا تو رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قبر میں بھی تیرا ایمان سلامت چلا جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ان کو قبر کی بھی فکر تھی، ان کو حشر کی بھی فکر تھی، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ان کو خوف تھا۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ نیکیوں کا نون تک ہمارے پلے نہیں، نیکیاں ہمارے پلے نہیں، اس کے باوجود کیا کبھی ایسا ہوا کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے ہم روئے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اوپر چھا گیا ہو اور کوئی آنسو کا قطرہ خوف خدا سے نکل گیا ہو؟ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کل بروز قیامت ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، اگر تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے جو تو نے دنیا میں نافرمانی کی تھی، اگر تو ان گناہوں کا اعتراف کر لے، اقبال جرم کر لے، تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔
وہ بندہ کہنے لگا، کہے گا قیامت میں، یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں اس نے گناہ کیے تھے۔ وہ کہے گا اے مولا میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس گواہ بھی ہیں، آج کے دن ہم گواہ پیش کریں گے۔ وہ بندہ آس پاس دیکھے گا کہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں، کون گواہی دے گا؟ میں نے تو دروازے کو بند کر کے گناہ کیا تھا، میں نے تو اندھیرے میں گناہ کیا تھا، میری ذات کے علاوہ میرے گناہ کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، آج اس گناہ کے اوپر گواہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن پاک کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ یہ جو زبان آج ہماری چلتی رہتی ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، آج چلتی ہے، قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، کہا کہ اس کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، وتشہد ارجلہم، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے کہ ہاں اللہ اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیا تھا، پاؤں کہیں گے ہاں انہی پاؤں کے ساتھ چل کر میں گناہ کے اڈے کے پاس گیا تھا، آنکھ کہے گی ہاں میں نے حرام دیکھا تھا، کان کہیں گے ہاں میں گانے باجے سنتا رہا، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب جب وہ بندہ دیکھے گا کہ میرے تو اعضاء، جسم کے اعضاء ہی میرے خلاف بول رہے ہیں، اب وہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، اس کی آنکھ کا ایک بال، یعنی پلک کا ایک بال رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا کیا تو نے نہ فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے خوف کے ساتھ رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو کا اگرچہ ایک قطرہ ہی نکل جائے، اگر اس کی پلکوں کا بال بھیگ جائے میں اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتا ہوں۔ اب کوئی کام نہیں آیا، جہنم کا حکم بھی سنا دیا گیا۔ جو خوف خدا سے رویا، اب اس کی آنکھوں کا بال کہے گا اے اللہ تو نے ہی فرمایا تھا کہ میرے خوف سے رونے والے کو میں جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔ رب فرمائے گا کہ ہاں میں نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ پھر وہ آنکھ کا بال کہے گا اے اللہ ایک موقع کے اوپر یہ بندہ بیٹھ کر تیرے خوف کے ساتھ رویا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم اپنے بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ خوف خدا سے رونے والی آنکھ جو ہے کل قیامت والے دن بندے کی سفارش کر کے اس کو بھی جنت کے اندر لے جائے گی۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج کی جو رات ہے یہ بڑی ہی نازک رات ہے۔ اس رات کے اندر مرنے والوں کے نام، نئے پیدا ہونے والوں کے نام، حج کرنے والوں کے نام، بڑے بڑے فیصلے اس رات کے اندر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں نہ جانے ہمارے مقدر کے اندر کیا لکھ دیا جائے، نہ جانے یہ شب برات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، نہ جانے کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ کیا پتہ ہم میں سے جو آج ہم مل کر بیٹھے ہیں، صبح ہم میں سے کتنے لوگ قبر کے اندر چلے جائیں، رمضان دیکھنا بھی نہ نصیب ہو۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے شب برات میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو رب معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کے اوپر اتنا زیادہ مہربان، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ رب تو اپنے بندے کی بخشش کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم بخشش کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، ہم اپنے گریبان کے اندر جا کے۔ آج جتنے اسلامی بھائی مسجد کے اندر موجود ہیں، برکت والی رات کے اندر آئے ہیں، اگر اتنے بندے عام نمازوں کے اندر بھی مسجد کو آباد کریں، آپ بتائیں کہ مسجد کی رونق کتنی دوبالا ہو جائے گی۔ جتنے لوگ رمضان کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں،
اگر اتنے بندے روزانہ ہی مسجد کے اندر آ جائیں تو ہمیں تو مسجد کی ایک منزل اور بنانا پڑے گی، لیکن ہم اتنے سست لوگ ہیں کہ نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں کھڑے ہوئے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک بندہ گزرا اور اس نے پوچھا ہے بابا جان آپ کو کس نے ستایا یا کس نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی جو عین بازار کے اندر کھڑے ہو کر آپ رو رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں ان بندوں کی جو بازار کے اندر مشغول ہیں، رب کے ذکر سے غافل ہیں، میں ان کی صلح رب سے کروا رہا تھا۔ تو پوچھا پھر کیا ہوا، کیا صلح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بزرگ فرمانے لگے کہ میں ان کی صلح رب سے کروا رہا تھا، رب تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں، میں صلح کر لوں گا، میں گناہ بخش دوں گا، لیکن یہ بازار والے نہیں مان رہے، یہ اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں، یہ اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہے، یہ نہیں مانتے۔ اگلا دن آیا، وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ اب اسی بندے کا دوبارہ گزر ہوا تو پوچھا بابا جان آپ عجیب بندے ہیں، بازار میں بھی روتے ہیں، قبرستان میں بھی روتے ہیں، کل تو ایک وجہ تھی جس چیز نے آپ کو رلا دیا، آج کون سی وجہ ہے کہ آپ قبرستان میں بھی رو رہے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ آج بھی معاملہ کل والا ہے، آج بھی میں بندوں کی صلح رب سے کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ پھر کیا بنا؟ بزرگوں نے فرمایا آج یہ قبر والے تو مان رہے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ رب سے صلح کروا دو، لیکن آج رب کائنات نہیں مان رہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج یہ سانس کی مالا چل رہی ہے، لیکن آج ہم کاروبار کے اندر، دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے 300 دروازوں کو کھول دیا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کی رات بھی رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تو بتا تو صحیح کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تیرے کرم والے رب سے تجھے دور کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا کہ وہ رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب سے کس چیز نے تجھ کو دور کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا زیادہ مہربان ہے۔ آج اگر ہم ایک گناہ کر لینا، آج ہمیں ایک برائی کرتا ہوا کوئی دیکھ لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی نظروں میں ہم گر جاتے ہیں۔ سگے ماں باپ اگر بندے کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ بھی اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ رب دیکھے کتنے گناہ ہمارے دیکھتا ہے۔ صبح و شام نافرمانیاں ہونے کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ اس نے نماز چھوڑنے والے کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، کبھی ایسا ہوا ہو کہ بے حیائی کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کو بند کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح و شام اتنے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سلسلہ اپنے بندے سے نہیں روکتا۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں اپنے بندے کی توبہ اسی وقت قبول فرما لوں گا۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا، سارا دن غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں قرآن پاک کو ہاتھ لگائے سال سال گزر جاتا ہے، نماز پڑھے ہوئے عید کی عید لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر قحط سالی ہوئی، بارشیں بند ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہوئے، آپ اللہ کے نبی ہیں،
آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرما دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ چلو ایک کھلے میدان میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کریں گے تو رب بارش کا نزول فرما دے گا۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، جب دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو کر آئے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بھی بندہ ہے جس نے پوری زندگی میری نافرمانی کی ہے، جس نے مجھے ناراض ہی کیا ہے۔ جب تک وہ بندہ اس مجلس سے نہیں نکلے گا، اس جلسے سے نہ نکلے گا، اس وقت تک میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ رب کریم نے فرما دیا اس گناہگار کو، نافرمانی کرنے والے کو باہر نکالو، اس کے بعد میں بارش نازل فرماؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ وہ بندہ جو 40 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا وہ اس مجلس سے نکل جائے۔ اب وہ بندے کو پتہ تو لگ گیا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوں، لیکن اب شرم بڑی آئی کہ اگر میں اس مجلس سے نکلا تو تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ راتوں کو اٹھ کر گناہ تو یہ کرتا رہا، یہ رب کی نافرمانی کرتا رہا، تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی۔ اب اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے دل ہی دل میں اپنا سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں 2 آنسوؤں کے قطرے گرائے، رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، تو نے 40 سال میرے گناہوں کو برداشت کیا، میں راتوں کو تیری نافرمانی کرتا رہا، تو نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا، تو نے ہمیشہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اے اللہ آج اس مجمع کے سامنے بھی مجھ کو رسوا نہ کر، اے اللہ تو آج بھی میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال لے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی کبھی نہ کروں گا۔ اس نے دل ہی دل میں سر جھکا کے آنسو نکال کے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ابھی کوئی بندہ مجلس سے نکلا نہیں تھا، چھما چھم بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پیارے اللہ عز و جل، تو نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ جب تک وہ گناہگار مجلس سے نہ نکلے گا اس وقت تک بارش نازل نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو کوئی نکلا نہیں اور بارش کا نزول پہلے ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم، جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو بند کیا تھا، آج اسی بندے پہ میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ اس نے ایسی پکی اور سچی توبہ کی ہے کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا اور اسی کی وجہ سے بارش کو نازل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پیارے رب کائنات عز و جل، چلو تو نے اس کے گناہوں کو تو معاف کر دیا، بارش بھی نازل فرما دی، چلو ایسا تو کر کہ اس بندے کا نام تو بتا دے، اس بندے کا دیدار تو کروا دے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیسا رب کا بندہ تھا، جو نافرمانی کرتا تھا تو رب ناراض تھا، اور آج اس نے توبہ کی تو رب اس سے راضی بھی ہو گیا ہے۔ ہم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، 40 سال تک یہ بندہ میری نافرمانی کرتا رہا، ہم نے اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، لوگوں کے درمیان اس کو رسوا نہیں ہونے دیا، اور اب تو یہ بندہ توبہ کر چکا ہے، اب تو یہ میرا محبوب بن چکا ہے۔ جب ہم نے گناہوں کے باوجود اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا تو ہم توبہ کرنے کے بعد اس کو کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار بندے کا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ آئیے مل کر ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ عیب پوشے خلق دامن سے تیرے، عیب پوشے خلق دامن سے تیرے، سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے اوپر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی برکت والی راتیں عطا فرمائی کہ اگر ان راتوں کے اندر بندہ جاگ لے، رب کی کچھ دیر عبادت کر لے، توبہ استغفار کر لے، کچھ دیر رب کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ورنہ پہلی امتوں کو یہ راتیں نصیب نہ تھی۔ کہیں لیلۃ القدر ہے، کہیں شب برات ہے، کہیں 12ویں کی رات ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات، کہیں جمعہ کی رات عطا فرمائی، کہیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، کہیں قرآن عطا فرما دیا، کہیں محبوب پہ درود عطا فرما دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اگر اللہ عذاب دینا چاہتا تو سورہ اخلاص اور ماہ رمضان کبھی بھی بندوں کو عطا نہ فرماتا۔ یعنی سورہ اخلاص اور ماہ رمضان اگر بندوں کو عطا فرمایا ہے تو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ آج کی شب برات ہم یہ پختہ عہد کرتے ہیں کہ پکی سچی گناہوں سے توبہ بھی کریں اور آئندہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ نمازوں کی پابندی، انشاءاللہ نمازوں کی ایسی روٹین بنائیں کہ انشاءاللہ جب ہم نمازی ہو جائیں گے نا، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ ایک بندہ بے نمازی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، رب کریم اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ جو بندہ 5 وقت اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکائے گا، رب اس کو کیوں نہ رزق عطا فرمائے گا، کیوں نہ اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اور زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ایک ولی تھے اللہ کے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے بڑی شکایت کی، بڑی ایک لسٹ دے دی کہ حضور میرے گھر کے اندر بے برکتی بھی ہے، رزق کی کمی بھی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑا بھی ہے، سکون بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اس نے لمبی ایک لسٹ بیان کر دی کہ اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، آپ کوئی تعویذ دیں تاکہ اس تعویذ کی وجہ سے رب میری مشکل کو آسان فرما دے۔ عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، بزرگوں نے فرمایا چلے ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد میں تجھے تعویذ بنا کر دے دوں گا۔ اب نماز پڑھی، بزرگوں نے نماز پڑھی اور وہ بندہ اس نے کیا کیا، وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا۔ اور جب نماز پڑھ کے بزرگ حجرے کے اندر آئے تو اب وہ بندہ دوبارہ آ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا کہ نماز کے بعد میں تعویذ دے دوں گا، تو اب آپ تعویذ عطا کریں۔ بابا جی نے فرمایا کیا تو نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرے تو کپڑے ناپاک ہیں۔ ہمارے لوگ بھی یہی بہانہ لگاتے ہیں، بھئی میرے کپڑے صاف نہیں۔ بھائی مسلمان کے لیے اس کے کپڑوں کا پاک رہنا اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو ناپاک کیا کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ جو لوگ بہانہ لگاتے ہیں نا ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، وہ اس حدیث پاک کو بار بار سنیں اور بار بار اس کے اوپر غور کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ ایک بندے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے بندے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، کپڑے اس کے ناپاک رہتے تھے، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور ہمارے لوگ بڑے نماز کو چھوڑنے کے لیے بہانہ تن کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور میرے کپڑے ناپاک تھے، آپ نے نماز پڑھی، میں باہر کھڑا ہو گیا۔ بابا جی نے فرمایا کہ اٹھو اور گھر چلے جاؤ، تیرے لیے کوئی تعویذ نہیں، کیونکہ تو نے خود ہی رب کی رحمت کے دروازوں کو اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ جو بندہ رب کے حضور حاضر نہیں ہوتا، جو نماز کے وقت بھی مسجد سے نکل گیا، تو بتا کہ اس کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جب تو نے خود رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دیا، بتا کہ میرا تعویذ تیرے کس کام آئے گا؟ اور ایک بندہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا، حدیث پاک کا خلاصہ اس نے بھی اس طرح کی پریشانیاں عرض کی، حضور کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر جو پردہ ٹنگا ہوا ہے وہ پردہ کسی دن ہٹا ہوا تھا اور کسی بے نمازی کا سایہ تیرے گھر کے اندر پڑا ہے۔ بے نمازی کے سائے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر سے رزق کی برکت کو اٹھا لیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بے نمازی اگر کسی کے گھر کے پاس سے چلا جائے
اس کے گھر سے بھی برکت چلی جائے، تو جس گھر کے اندر 5 بندے بے نمازی ہوں، پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ پیارے امت اسلام بھائیو، زندگی بے حد مختصر ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، تمام روزے رکھنے کی بھی نیت کریں۔ اور ہم نیک اور نمازی کیسے بنیں گے؟ نمازی بننے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پڑے گا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، اور جس نے دنیا بھر کے اندر بے نمازیوں کو نمازی بنایا، عاشقان رسول بنا دیا، قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن پاک کی تعلیم کو مدنی چینل کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے آپ دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی نے پھیلا دیا ہے۔ آپ بھی ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جامع مسجد نجف جو ملاو داس کے پاس ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں، اور مدنی چینل گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر چلائیں۔ فلم و ڈراموں والے، آپ اگر ٹی وی ہے گھر کے اندر تو فلمیں، گانے بازے اپنے گھروں کے اندر سے بند کریں، اور مدنی چینل کو اپنے گھر کے اندر چلائیں۔ انشاءاللہ بچوں کی بھی تربیت ہوگی، گھر کے اندر رحمتیں بھی نزول ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر کا بچہ نمازی بنے گا، عاشقان رسول بھی بن جائے گا۔ اور ابھی انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے لیے ذکر ہوگا، ذکر کے بعد دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ 9:45 کا ہم نے ٹائم یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت 9:45 پہ انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے۔ تمام اسلامی بھائی لنگر بھی کھا کے جائیں، اور پھر اس کے بعد جامعہ مسجد نور کے اندر دعوت اسلامی کا مرکزی پروگرام جو ہے اجتماع ذکر و نعت شب برات کا، وہ تقریباً 10:15 بجے جامعہ مسجد نور میں شروع ہو جائے گا، جس میں دعوت اسلامی کے نگران حافظ محمد امین اتاری صاحب، ان کا سنت و برا بیان ہوگا۔ تمام حضرات اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، اور قبرستان میں جانا بھی آج کی رات سنت ہے۔ انشاءاللہ رات کے پچھلے پہر قبرستان کی بھی حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔